السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 8 سے آگے پڑھیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام کیا، حسبتا گمان کیا تو نے، انا کہ اصحاب الکہفی اصحاب کہف غار والے، والرقیم اور رقیم لوح یا پھر کتبے والے، کانو تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب اس صورت میں آنے والے 4 واقعات میں سے پہلا واقعہ جو غار والے یا کتبے والے لوگوں کا واقعہ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ تاریخ میں اس کا ذکر مختلف طریقے سے کیا گیا ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے جب توحید کی دعوت کو قبول کیا یا اس وقت میں اسلام کو قبول کیا تو بادشاہ وقت نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لینی پڑی، غار جو بظاہر حالت میں ان کے لیے ایک قبر کی طرح تھا۔ وہاں سے زندگی اور حرکت کا ایک نیا سیلاب پھوٹا۔ ان کے مخالفین نے ان کی زندگی ختم کرنا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ مسیحی تاریخ میں انہیں 7 سلیپرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی کے مغربی ساحل پر ایک علاقے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا 249 to 251 عیسوی میں۔ اس علاقے میں ایک رومی حکمران جس کا نام DESIUS اس کی حکومت تھی۔ بت پرستی اور شرک کا رواج تھا۔ چاند کو معبود قرار دے کر اسے پوجا جاتا، تو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے ذریعے یہاں پر اسلام کی دعوت پہنچی اور پھیلنے لگی۔ رومی حکمران جو خود بھی ایک بت پرست تھا، اسلام کی اس دعوت کو برداشت نہیں کر سکا، اور جو بھی مسیح علیہ السلام کا پیروکار بنتا اس پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیتا۔ اس پر لوگ اپنا دین یا تو بدل دیتے یا ختم ہو جاتے، لیکن اعلیٰ گھرانوں کے چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے بادشاہ کا دباؤ قبول نہ کیا، نہ ہی اپنا ایمان چھوڑا اور نہ ہی واپس شرک کی طرف لوٹے اور نہ ہی سرنڈر کیا، بلکہ اس کے برعکس ہجرت کر لی۔ جیسا کہ ہم نے شروعات میں پڑھا تھا کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، جہاں مسلمانوں کو انڈائریکٹلی اب یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، جس کے خاطر اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑے، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، مال و متاع چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو ان نوجوانوں نے اپنا گھر بار، عیش و عشرت سب چھوڑ دیا اور ایک ویرانے میں غار میں پناہ لی اور وہاں چھپ گئے۔ اسی لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلش میں جسے ہم کیو کہہ سکتے ہیں۔ کیو کہف کا قریب ترمانی ہے۔ انہیں والرقیم اور رقیم والے بھی کہا گیا ہے۔ اصحاب الکہفی والرقیمی یعنی ان کا دوسرا نام ہے اصحاب الرقیم۔ قیم کا لفظ مرقوم کے معنی میں ہے۔ مرقوم کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ لاپتہ ہو گئے تو بادشاہ کے حکم سے ان کے نام شیشے کی تختی پر لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ دیے گئے، اور بعض کے خیال میں جب یہ دوبارہ فوت ہو گئے تو ان کی قبر پر یا جہاں یہ دفنائے گئے وہاں کتبہ لگایا گیا۔ بہرحال ان دونوں ناموں سے انہیں پکارا گیا، کہف والے یا کتبے والے، یعنی جن کے نام لکھے گئے۔ کتبہ کتاب سے ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے یا کتبے والے کانو من آیاتنا عجبا ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اور صرف نشانی ہی نہیں بلکہ عجیب نشانی۔ ان کا قصہ کیا تھا؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اذ أوى جب پناہ لی الفتیتو چند نوجوانوں نے، فتیہ یعنی یہ سارے ینگ پیپل تھے، ینگ جنریشن۔ یوتھ کے اندر قربانی کا جذبہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ جب ٹھکانہ پکڑا غار کی طرف چند نوجوانوں نے، کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ فقالو تو کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو من لدن کا رحمہ اپنے پاس سے رحمت، اللہ ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا اور مہیا کر ہمارے لیے۔ ہیئ کا مطلب ہے سے بھی ہے۔ کون سا ہے؟ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ چیز ہے، یعنی موجود ہے۔ وہ چیز ہے، کیا آپ کے پاس وہ چیز ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں ہے، تو ہیئ اسی ہے سے بھی بنا ہے، یا عطا کر دے، دے تو، من امرنا ہمارے کام میں، رشدن رہنمائی، ہمیں کوئی درست رہنمائی عطا کر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اصل میں انہوں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، اب تو ہمارے حالات درست کر اور ہمارے لیے ٹھکانہ فراہم کر، اور ہماری ضروریات ہمارے لیے تو مہیا کر، اور ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے اس کی رہنمائی تو ہم کو دے۔ ہم نے پہلے مال کے بارے میں بات کی تھی۔ انسان اپنا سب سے بڑا سہارا مال کو سمجھتا ہے کہ مال ہے تو سب کچھ مل سکتا ہے، جو کہ انسان کی بھول ہے، مگر اس کا خیال یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ ان نوجوانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سارے مادی اسباب چھوڑ دیے اور ایک اللہ کے بھروسے نکل گئے، وہ بھی غار میں جہاں صرف اندھیرا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے نکلے؟ یوتھ ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر صرف اپنے ایمان کی خاطر چھوڑ دیا سب کچھ۔ کسی بزنس کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی خاطر، کیونکہ وہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر اسی کو پکارنے لگے، اللہ اب آگے بھی تو آسانی کر۔ تو ان لوگوں نے اللہ کو اپنا مددگار بنا لیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اور ہر چیز سے بڑی طاقت اللہ کو سمجھتا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے اور شیطان کا سب سے شدید ترین وار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ پر پورا ایمان بھروسہ نہیں کرنے دیتا، اس پر شک میں مبتلا کرتا ہے۔ استقامت نہیں آنے کی وجہ یہی ہے۔ استقامت کیا ہے؟ جمے رہنا کہ حق یہی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں۔ یہ کیوں نہیں آتی؟ وجہ ہی یہی ہے۔ یقین کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ شک ہے، اور شک کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ شیطان خوف دلاتا ہے، تمنا دلاتا ہے، جبکہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، حالانکہ اس کے اپنے وعدے دھوکے پر ہیں اور اللہ کے وعدے یقینی ہیں۔ ہمیں اللہ پر کتنا یقین ہے؟ ہمیں مشکل میں کیا یاد آتا ہے؟ سب سے پہلے مال یا خاندان یا پھر اللہ؟ اللہ کو کب سوچتے ہیں؟ ہر چیز کی محبت غم دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ جب اتنے سارے گھروں سے نوجوان نکل گئے تو سوچیے کتنی بڑی افراتفری مچی ہوگی۔ ہم اللہ کی خاطر کیا کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے؟ ایک دن ہمیں سب کچھ چھوڑنا ہے۔ چھوڑنا تو کیا، چھڑوا دیا جائے گا۔ دنیا کی چیزوں کو ہم نے اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ چھوڑی ہی نہیں جاتی۔ نماز چھوڑ دیں گے مگر وہ کام نہیں چھوڑتے جو نماز سے روکتے ہیں۔ گھریلو کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں نمازیں چھوڑ کر۔ قرآن چھوڑ دیں گے مگر نیند نہیں چھوڑتے۔ نیکیاں چھوڑ دیں گے مگر گناہ نہیں چھوڑتے، جبکہ ایک دن سب کچھ خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اللہ کے پاس لوٹنا ہوگا، اس کو جواب دینا ہوگا۔ اور ان نوجوانوں نے اللہ کے ایمان کی خاطر دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور ہمیں
چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹی چھوٹی بری عادتیں جو ہمیں لگی ہوئی ہیں وہ چھوڑنا بھاری لگتا ہے؟ ہمیں چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرنے بھاری لگتے ہیں؟ اللہ نے ان کا یہ قصہ قرآن میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، ہمارے دل کو گناہوں سے کالا ہونے سے بچا کے رکھے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، نیکی کی راہ پر چلائے، اور قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنائے، ہمارے غم و غم دور کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔